امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مرتبہ ایک غیر مسلم کو کچھ قرضہ دیا، اور جب آپ قرضہ وصول کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچے تو اس کے گھر کے باہر جو تھی وہ کیچڑ تھی۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاؤں میں کیچڑ لگی اور آپ نے اس کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے جوتے کو جب جھاڑا تو وہ کیچڑ اڑ کر اس غیر مسلم کے گھر کے دیوار جو تھی اس پر لگ گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اگر آپ کیچڑ نہیں صاف کرتے تو دیوار خراب رہتی ہے، اگر کیچڑ صاف کرتے ہیں تو دیوار کے اوپر جو رنگ ہے وہ اتر جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے پریشان ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ وہ غیر مسلم جب باہر آیا اور آ کر جب امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں آپ کا قرضہ کچھ دنوں میں اتار دوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے، پہلے تو مجھے معافی دے دو، کیونکہ میرے جوتے جھاڑنے کی وجہ سے تمہارے گھر کی دیوار پر جو ہے وہ کیچڑ لگ گئی ہے۔ اب میں اگر کیچڑ کو صاف کرتا ہوں تو یہ رنگ بھی ساتھ میں اتر رہا ہے، اور اگر کیچڑ کو صاف نہیں کرتا تو یہ دیوار خراب رہتی ہے۔ تو جب اس غیر مسلم نے جب یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقوی دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ حضور اس دیوار کی کیچڑ کو چھوڑیے، پہلے کلمہ پڑھا کر میرے دل کو صاف کر دیجئے۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تقوی تھا، اور اس حکایت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہماری ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کے باہر کا کوڑا کسی کے دوسرے گھر کے دروازے کے باہر پھینک دے، اپنی دکان کے باہر صفائی کر کے کسی دوسرے کی دکان کے باہر جو ہے وہ کوڑا ڈال دے۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یاد رکھیں اگر ہماری ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق العباد کا خیال رکھنے اور بطور خاص اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔